अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी ज़ौक़ टीवी की जानिब से। तो काम की बात जो सी है, हमारी सीरियल जारी है। तो इसमें कुछ ना कुछ जो मुझे अच्छी बातें लगीं, मेरे एक्सपीरियंसेस से गुजरी, जो भी मैं समझता हूं कि मुझे कुछ अच्छा लगा, जो मैं चाहता हूं कि जो मैं शेयर करूं आप लोगों में, तो वो मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करता हूं। मगर ज़ौक़ टीवी और काम की बात सीरियल का मकसद है लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करना और ओवरऑल यानी कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एनी हाउ, जो आज की हमारी वीडियो है, ये थोड़ी सी टॉपिक के हट के है। जैसे मैं ज़्यादातर मॉरल्स पे बनाता हूँ, मगर क्योंकि ज़ौक़ टीवी हमने रखा है अपने चैनल का नाम, तो आज हम कुछ ज़ौक़ पे बात करेंगे कि बेसिकली साहिब ज़ौक़ कौन होता है और ज़ौक़ का मतलब क्या है। ज़ौक़ जौन सा है वो देखें, ज़ौक़ किसी चीज़ की तरफ रुझान जौन सा होता है ना, हम उसे ज़ौक़ कह सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग शेर व शायरी में, ज़्यादा ज़ौक़ का लफ्ज़ शेर व शायरी में ही आता है। कहते हैं कि फ़लाने बंदे का ज़ौक़ बहुत अच्छा है, जब वो कोई अच्छी बात करता है या वो अच्छे रेफ़रेंसेस देता है, अच्छे अशआर कोट करता है, तो कहते हैं यार क्या बात है, क्या ज़ौक़ है, ज़ौक़ पाया है इन्होंने। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई फ़नी शायरी सुनाता है या ऐसी शायरी सुनाता है जिसमें कोई अच्छी बात ना हो या दिल को लग रही, तो वो कहते हैं कि यार इसका ज़ौक़ जौन सा है वो बड़ा बैड है। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, ज़ौक़ की कोई प्रॉपर इंग्लिश तो नहीं, मगर इसे टेस्ट कहा जा सकता है। कहते हैं कि उसका ही हैज़ अ गुड टेस्ट, यानी वो अच्छा टेस्ट रखता है। तो आज की जौन सी है हमारे ज़ौक़ पे बात चलती है, जो कि ज़ौक़ शेर व शायरी के साथ आता है। तो शेर शायरी से के मुतल्लिक़ मैंने एक बहुत प्यारी बात सुनी थी। ये बात मैंने सुनी थी 2007-8 में। 2007 का आई थिंक ये वाक़या है जब मुझे ये बात सुनने को मिली। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आप भी सुनेंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। कुछ आपने देखा होगा कि यंग एज जब होते हैं, स्टूडेंट लाइफ़ में हम होते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी हम अशआर बनाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे भी कभी-कभी ऐसा होता है, तो मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा शेर बना लेता हूँ, जो कि ज़ौक़ टीवी पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, मेरे शेर अशआर मेरे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने कुछ पोएट्री की अपने स्टूडेंट लाइफ़ में, जब मैं इंग्लिश कर रहा था। एनी हाउ, आज हम ज़ौक़ से रिलेटेड जो बात है, जहाँ से ज़ौक़ को बेहतर किया जा सकता है, या जो शायरी का ज़ौक़ रखना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि यार हम क्यों नहीं अच्छी शायरी कर सकते, उनके लिए एक बहुत प्यारी जौन सी एक मिसाल है, जो मैंने सुनी थी और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो मिसाल ये है कि ये पुराने वक़्त की बात है। तो यानी कि जब बादशाहों का दौर था, ठीक है, तो उस वक़्त की बात है कि एक जौन सा था ना, बंदा उसने ना एक एक शेर का एक मिसरा बना लिया। तो वो कह रहा था, वो सोच रहा था कि यार इसका दूसरा मिसरा कहीं से मिल जाए तो मेरा शेर बड़ा मुकम्मल हो जाएगा, तो मैं भी शायर बन जाऊँगा। तो वो उसको कोई यानी कि नसीहत नहीं मिल रही थी कि उस शेर को पूरा करे, मगर वो उस फ़िक्रे को खोना नहीं चाहता था। तो फ़िक्रा जो उसको मिला था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो फिर आगे डिस्कस करेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको भी इस वीडियो को देखने का। ठीक है, इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें बड़ा मैसेज अच्छा मैं देने वाला हूँ। तो वो उसने मिसरा ये सुना कि बनाया उसने कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अब ये एक ऐसा मिसरा था उसके ज़हन में जो अटक गया। वो चाह रहा था कि मैं इस फ़िक्रे को आगे लगा के या इस फ़िक्रे को सेकंड नंबर पे लगा के एक अच्छा शेर बनाऊँ और मैं भी इसकी दाद वसूल कर सकूँ। मगर वो बड़ी कोशिश करता रहा, मगर उसको ना एक मिसरा मिला नहीं जो इस शेर की तकमील कर सके। दोबारा फ़िक्रा मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अब वो इसका पहला मिसरा चाह रहा था कि किसी तरह इसका पहला एक अच्छा सा मिसरा बन जाए, तो ये शेर कंप्लीट हो जाए, तो वो उसको शेयर करे और उस पे लोग उसको कहें कि ये भी एक अच्छा शायर है। खैर आखिर वो जब 3-4 दिन 5 दिन कोशिश करता रहा, तो कोई उसको अच्छी जब ना मिली डायरेक्शन, तो आखिर वो जो बंदा था ना, वो उस दौर में लोग होते थे जब वो बहुत परेशानी का सामना करते, तो वो बादशाहों के दरबार में जाते और वहाँ जाके अपना मसला सुना देते। ठीक है, तो इसी तरह जब वो परेशान रहा, तो वो बादशाह के दरबार में चला गया। तो दरबार में जाके उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं 3-4 दिन से एक मसले के बारे में बड़ा परेशान हूँ। तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, आपके दरबारी भी सारे बैठे हैं इसमें जो से हैं, तरह-तरह के लोग आपके दरबार में आते हैं, तो उनके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि मुझे कोई डायरेक्शन मिल जाए और मुझे जो मैं फँसा हुआ हूँ एक किसी मामले में, तो मेरी इससे जान छूट जाए या मैं क्लियर हो जाऊँ या मुझे सुकून आ जाए। तो बादशाह ने कहा जी बताएँ, आप अपना मामला बताएँ। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने शेर का एक फ़िक्रा बना लिया है, जो दूसरा मिसरा है,
اس کا پہلا مصرع مجھے اچھا نہیں مل رہا، جو بھی میں بناتا ہوں وہ ٹوٹ پھوٹ سا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شعر کا وزن ختم ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا مصرع بہت خوبصورت ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا جی درباریوں سن لو، سارا واقعہ آپ نے سن لیا، اب آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، تو آئیں اس سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے شعر کا ایک فقرہ ہے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اس کا پہلا مصرع نہیں بن رہا۔ بادشاہ نے کہا بھی یہ دیکھیں یہ بندہ ذوق والا ہے، اس کے ذہب ذوق ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے ایک اچھا مصرع تو بنا لیا، چلو اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا آ رہا، مگر یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ اچھا ذوق رکھتا ہے، تو آئیں ذرا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی اگر ہماری ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ تو دربار لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا، خیر انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت ہم کوشش کرتے ہیں سارے مل جل کے۔ وہاں پر ایک غریب بندہ جس کے پٹے پرانے کپڑے تھے، تو اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت میں اس شعر کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ اچھا اب میں آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ غریب بندہ تھا، اس نے کہا جی میں اس کے شعر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی کریں جی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا پہلا مصرع یہ ہونا چاہیے کہ پیسہ مانگے ہے مصور جیب میں ایک پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ بادشاہ سلامت نے جب سنا اس نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت جی، بڑا پیارا فقرہ آپ نے مکمل کیا۔ کہ کیونکہ وہ غریب بندہ تھا، اس کی لمیٹڈ تھنکنگ تھی، اس کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے دائرے کے اندر ایک ذوق رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر شاعری کر سکتا ہے۔ تو اس نے کیونکہ وہ غریب آدمی تھا تو اس نے اپنی غربت کو شاعری میں اس نے ڈھال دیا۔ تو ہر بندہ اپنے جذبات کو شاعری میں ڈھالتا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ اچھا شاعر بن جاتا ہے۔ اچھا تو یہ جو مصرع تھا سب کو بڑا پسند آیا۔ دوبارہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ پیسہ مانگے ہے مصور جیب میں ایک پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پرانے دور کی بات ہے، اس دور میں جو سی تھی وہ لیپ ٹاپ والے کیمرے یا موبائل کیمرے اس طرح کی چیزیں میسر نہیں تھی، لوگ تصویریں جو سی تھی وہ بنواتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں بڑے پیسے خرچ ہوتے تھے جو کہ امیر بندے بنوا سکتے تھے۔ آپ نے دیکھے ہوگے پرانے بادشاہوں کی درباروں میں تصویریں آج تک زندہ ہیں، وہ آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ بادشاہ نے بڑا پسند کیا، اس شاعر نے بھی کہا، اس نے کہا جی بہت خوبصورت بنایا، مگر بادشاہ نے کہا کوئی اور بھی پارٹیسپیٹ کرنا گیا یا اس کو بات کو ختم کر دیں۔ خیر وہاں پہ ایک اور بندہ کھڑا تھا، وہ جو انسان تھا وہ ایک مذہبی انسان تھا، تو وہ عبادت کرنے والا تھا، تو عاشق رسول بھی تھا، تو اس نے کہا جی اس شعر کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا جی آپ شعر کو مکمل کیجیے۔ اس نے کہا تصویر بت دل احمد میں کبھی آئی نہیں، تصویر بت دل احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ واہ جی واہ کیا بات ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یار کیا بات ہے یار، اس نے اپنے ذوق کو اس میں ڈھال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تصویر کو، کہ میں عبادت کرنے والا ہوں، اس لیے میری تصویر جو سی ہے وہ دل میں ہے، اس لیے اس کو تصویر کو پریکٹیکلی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے جو سی تو بہت خوبصورت شعر اس نے بھی بنا دیا۔ بادشاہ نے اس کو بھی بڑی پذیرائی کی، اس کو بھی بڑی یعنی کہ کہا کہ بہت زبردست۔ شاعر نے بھی کہا جس کا مصرع تھا، اس نے کہا جی بہت خوب، بہت پسند آیا۔ اس نے کہا جی ہو اور کوئی اس سے بڑھ کر ہے یا یہاں بات ختم کر دی جائے؟ تو وہاں پر ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا یار یہ نابینا بندہ ہے، اس نے تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، یہ تصویریں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے موقع تو دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ نبینہ نے جو شعر بولا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے اس کو کیسے کمپلیٹ کیا۔ اس نے کہا تصویر میں گواہی نہیں، گویا ہونا ہوتا ہے بولنا، گواہی کا مطلب ہے بولنا، تصویر میں گواہی نہیں اور ہم میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ بہت خوب، بہت پیارا شعر اس نے بنا دیا کہ تصویر نہ تو بول سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اس لیے اس نے اپنے جذبات کا اظہار اس شعر میں کر دیا۔ دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ تصویر میں گواہی نہیں، گواہی یعنی بولنے کی طاقت، تصویر میں گواہی نہیں، ہم میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ بہت پیارا یعنی کہ شعر یہ بھی بن گیا، بہت داد وصول ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک ہی شعر سے کئی شعر بننے شروع ہو گئے۔ تو محفل ابھی جاری تھی، تو اس طرح کچھ لوگوں نے اور پارٹیسپیٹ کیا، مگر یہاں تک جو سا تھا وہ مجھے ریفرنس ملا تھا۔ ان دنوں میں ٹیچنگ بھی کر رہا تھا،
تو یہی بات جب میں سنتا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتا، کیونکہ ان دنوں میں اسپوکن انگلش کے کورسز ٹیچ کیا کرتا تھا کوتھم میں، تو وہاں پہ کوتھم اکاڑا میں، تو میں نے وہاں پہ جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو سنایا. تو وہاں پہ ایک ہماری ایم ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ بھی اسپوکن انگلش کورس کرنے آتی تھی. اس نے کہا سر، میں نے کہا جی آپ میں سے کوئی اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، اس بات کو بڑھانا چاہتا ہے، اگر آپ بھی کرنے چاہتے ہیں شاعری تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا سر میں ایک شعر بنانا چاہتی ہوں اسی پہ. میں نے کہا جی بتائیں. اس بچی نے، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے کئی سو اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ان دنوں. اس نے کہا جی تصویر کے رنگوں میں وہ سچائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. بہت خوب. اس بچی نے بھی بہت شعر بنایا، اچھا شعر بنایا تھا، مجھے بڑا پسند آیا. وہاں تک ہم نے کیا. اچھا ان دنوں کی بات ہے جب میں یعنی کہ خود بھی اسٹوڈنٹ تھا. تو وہاں پہ ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی، اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے اس کی آنکھیں، وہ ہر وقت نقاب رکھتی تھی نا، ہر وقت نقاب رکھتی تھی. تو کبھی کبھی یہ نہیں ذہن میں آتا کہ یہ نقاب کے بغیر کتنی خوبصورت ہوگی. ویسے اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھیں. تو ایک دم نا، یعنی یہ مصرع سننے کے بعد میں نے بھی ایک مصرع بنایا. تو میرے ذہن میں کیونکہ اس کا چہرہ دیکھنے کا شوق تھا، تو میں نے اس میں فکرے کو ایسے بنایا. میں نے اس کو ایسے کمپلیٹ کیا کہ چھپا کے رکھی اس نے صورت، جھلک تک دکھلائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. تو یہ میرا فکرہ تھا اس شعر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اینی ہو، اس پہ بہت کچھ بن سکتا ہے. صرف آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ذوق رکھتا ہے تو اس کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا شعر بنا سکتا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ کسی ایک فکرے کو دیکھ کے اس کے ساتھ ملا کے جوڑنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں کہ کیسے اشعار بننے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے پریکٹیکلی اس کو چیک کیا ہے. میں نے بھی کچھ اشعار لکھے ہیں جو میرے ویڈیو پہ یوٹیوب اسی چینل پہ پڑے ہوں گے، آپ جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ آج سنانے کا مقصد تھا، آپ کے ذوق کو جلا دینا، آپ کے ذوق کو ایک تیلی لگانا کہ اگر آپ شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں تو صرف شعر پڑھنے تک محدود نہ کیجیے، شعر بنانا بھی شروع کیجیے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ایک فقرہ ہی جون سا ہے وہ ایسا انٹرنیشنلی وائرل ہو جائے کہ سب اسی کو کوٹ کرنا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرزا غالب ہو، چاہے اقبال ہو، چاہے بہت بہت بڑی بڑی پارٹیوں میں، تقریروں میں، ان کا کوئی ایک آدھ شعر ہی جون سا ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے، مگر ان کے نام زندہ ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں آج آپ کو شاعری کا ذوق دینے کے لیے میں نے آج کی جون سی ہے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو آپ بھی اچھے شاعر بن سکتے ہیں، آپ بھی ایک صاحب ذوق انسان بن سکتے ہیں. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. تو کہہ دیا، مگر ایک اور بات یاد آ گئی کہ اگر آپ بھی اس فکرے کے ساتھ کوئی فکرہ جوڑنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پلیز اس کو کمپلیٹ کیجیے. میں آپ کے اشعار بھی انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں یہ واقعہ شیئر کروں گا تو آپ کے اشعار، اگر آپ بھی اس مصرے کے ساتھ ملا کے کوئی اچھا شعر بنا سکتے ہیں تو پلیز آپ بھی بنا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں دیجیے. تو میں جو ان سا ہے، اگر اچھے شعر ہوں گے تو میں ان کو داد بھی دوں گا اور اس کو آگے شیئر بھی کروں گا. بہت بہت شکریہ جی.